تھی وہ روٹین کی بیٹھک تھی، جمعیت علماء اتر پردیش کی ورکنگ کمیٹی تھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، آج ہوئی ہے۔ گائیڈ لائن کے مطابق لوگوں کو جمع کیا گیا اور ملک کے حالات پر غور کیا گیا۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ صوبے کے کونے کونے سے اور ہر ضلع سے جمعیت کے ورکرز آئے اور اس میں بڑی خوشی سے لوگوں نے حصہ لیا، جو ابھی تک چل ہی رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو نفرت کا بیج بو کر یہاں کے امن، محبت اور الفت کی پرانی روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر کرونا کا نام لے کر جس طرح سے مسلم تنظیم کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ نہایت تکلیف دہ بات ہے۔ اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں کرونا مسلمانوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے۔ ہمارے جن بھائیوں نے، جن چینلوں نے، جن ساتھیوں نے یہ باتیں کہیں، انہوں نے دوسرے دیش کے لوگوں کو ہندوستان پر ہنسنے کا موقع دیا۔ باہر کے لوگوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل وبا ہے، جس کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے اور ان کے گلے اور ان کے سر ڈال کر کے ہندوستان کی میڈیا، ٹی وی چینلز، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا در حقیقت اپنے دل کی نفرت کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، مگر دیش پیار و محبت سے چلا ہے، چلے گا، اور پیار و محبت اس کا ہمیشہ باقی رہے گا۔ مولانا صاحب، ان دنوں سوشل میڈیا پر تمام ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کو لے کر بھاری وروध ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ نوراتر کا مہینہ چل رہا ہے، فلم کمپنی ہے، اس نے نوراتر کو لے کر کچھ ایسی پوسٹ ڈالے جس کا بھاری وروध ابھی چل رہا ہے، حالانکہ اس نے پوسٹ ڈالی ہے، اس سے پہلے ہم نے تمام چیزوں کو دیکھا ہوگا، اس کو لے کر کیا رائے ہے؟ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی نفرت کی بات اگر کرتا ہے تو وہ دیش سے غداری تو کر رہا ہے، وہ دیش کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کے بھی مذہب کو بنیاد بنا کر نفرت کو پھیلانے والے لوگ اس دیش کو نقصان پہنچانے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کرسی پر بیٹھے ہوں اور چاہے وہ کسی بھی چینل سے جڑے ہوں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ مدرسوں کو لے کر کچھ لوگوں نے اس دوران سوال کھڑے کیے، اور کیرل کے راجپال جانتے ہوں گے علی محمد خان، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب دکھائی تھی، کہا تھا کہ کچھ ایسے مدرسے ہیں کچھ جن میں کچھ ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ نہ تو اسلام میں کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی انہیں دیش کو جگہ دی جا سکتی ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مدرسوں میں کیا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جہاں پر نفرت جیسی کوئی چیز میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ سے مراد کیا ہیں اور کچھ سے مراد ان کے ذہن میں کون سے مدرسے ہیں، پہلے وہ ان کو نامزد کریں، اس کے بعد ہماری آپ کی اس پر گفتگو ہو، کیونکہ یہ ایک ہوائی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ دیش کو بربادی کے گھاٹ لے جانا چاہتے ہیں، تو یقیناً مجھ سے سوال ہوگا کہ کچھ سے مراد کون سے لوگ ہیں، آپ ان کا نام بتائیے، ان کے نشانات بتائیے، ان کی علامتوں کو واضح کیجئے۔ تو جب تک کچھ مدرسوں سے مراد کون سے مدرسے ہیں ان کو نامزد نہیں کیا جائے گا، ہم یہ سمجھیں گے یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ نامزد کرو، پھر تحقیق ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ایسا کوئی مدرسہ نہیں۔ نیپال بارڈر ہے اور خاص کر جو بہرائچ کا سٹا ہوا حصہ ہے، وہاں پر کچھ ایسے مدرسے ہیں اور وہ مدرسے اس طریقے سے کھولے گئے جن کو اویدھ قرار دیا گیا، وہاں پر کچھ دیش دروہی ایکٹیویٹیز کی بات سامنے آئی ہے۔ کیا آپ کی نالج میں ایسی کچھ چیزیں؟ نہیں، ہمیں تو یاد ہے وہ جملہ جب ایڈوانی جی وزیر خارجہ تھے، وزیر داخلہ تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ میں نے تحقیقات کرائی ہیں اور مجھے آج تک کوئی مدرسہ ایسا ہی نہیں ملا جس میں دہشت گردی کو پروان چڑھایا جاتا۔
आसाम के मदरसों को खोलने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के मदरसों कहीं ना कहीं जो है लिप्त नजर आ रहे हैं, ऐसे कैसे इनमें कैसे आप आवाज़ उठा पाएंगे यहाँ के मदरसों के लिए? हम तो अपनी बात कह चुके, अभी मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि गवर्नमेंट जिस तरह से संस्कृत के मदरसों को एड देती है, मुस्लिम मदरसों को एड देती है, सिख और ईसाई मदरसों को देती है, इसी तरह से अगर आसाम में मुसलमानों के इदारों को एड मिल रही थी तो गवर्नमेंट को उसको बंद करने से पहले अपनी पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए था। जब तक मुल्क में ये पॉलिसी मौजूद है कि किसी भी अक़लियती या किसी भी मजहबी इदारे को एड दी जा सकती है, तो गवर्नमेंट का ये फ़ैसला कि हम एड नहीं देंगे और मदरसों को बंद कर देंगे, हम ये समझते हैं ये फ़िरक़ावारियत है, तअस्सुब है, ये मुल्क को तक़सीम करने की वो कोशिश है जिसको जमीयत उलमा के खादिम कभी कामयाब नहीं हो। बागपत में मौलाना साहब एक इंतसार अली नाम के सब इंस्पेक्टर हैं, उनको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है कि उन्होंने गाड़ी रखी थी, वहाँ के एसपी ने कार्रवाई की है। एसपी का ये कहना है कि पुलिस मैनुअल में ऐसी चीज़ों की जगह नहीं है, अगर आपको गाड़ी रखनी है उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। इंतसार अली को 3 बार पुलिस ने बोला था कि आप एक अनुमति दे दीजिए, हालांकि उन्होंने नहीं किया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया उनको। इसको कितना सही मानते हैं? ये केस, इस तरह का केस पहले भी आ चुका है और जमीयत उलमा भी कोर्ट में गई थी इसमें, और कोर्ट ये फ़ैसला कर चुका है कि किसी को मजहबी बुनियाद पर दाढ़ी रखने से किसी भी मुलाजमत से नहीं रोका जा सकता। किसी भी सरकारी मुलाजमत में से जुड़ा हुआ आदमी अपने मज़हब की बुनियाद पर अगर दाढ़ी रखना चाहे तो उसे रखने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फ़ौज हो चाहे पुलिस हो। इसलिए हम समझते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर उसे रोका जा रहा है जिसकी मुल्क के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस मैनुअल का हवाला दिया जा रहा है। पुलिस, मैं आपसे कहता हूँ कोर्ट फैसला कर चुका है, क्या ये पुलिस कोर्ट से ऊपर की कोई चीज़ है? हमारे इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ एजेंडे थे, कोई एक चीज़ नहीं थी। ये तो एक मीटिंग है, मीटिंग के बहुत से एजेंडे होते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें थी, मुल्क के हालात हैं। इसी तरह से ये जो आसाम में मदारिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है उस पर, और लाजमी तालीमी स्कीम आई है उस पर, बहुत सी चीज़ों में चर्चा हुआ और अभी हमारी मीटिंग चली। आपने असर का जिक्र किया, जो गाइडलाइन जारी की गई उसको लेकर क्या आपकी राय है? हम उसे गलत कहते हैं, हम तो कह चुके हैं कि या तो फिर मुल्क का सिस्टम बदलो पूरा, और जब मुल्क के सिस्टम में संस्कृत के इदारों को आप मान्यता देते हो और उनको ग्रांट देते हो तो मदरसों को भी दो, और अगर मदरसे को बंद करते हो तो सबको बंद करो।